ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية آخر الدنيا أسحر من هاروت وماروت كان سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه وهذه السحارة بين العبد وربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ چند الفاظ میں سے جو ہماری نظر میں وہ الفاظ معمولی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ میں سے بھی اللہ والے بہت بڑی بڑی نصیحت کی باتیں نکال لیا کرتے ہیں. اور انسان جو بھی لفظ اپنے زبان سے نکالتا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ ہے، ایک نگران ہے جو ان الفاظ کو لکھ لیتا ہے. تو انسان جو بھی لفظ نکالتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. مثلا ایک مرد کے لیے ایک نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. لیکن یہی مرد اگر کسی غیر محرم عورت کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر لیتا ہے تو قبول کرتے وقت صرف زبان سے الفاظ نکالتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کیا، بس اس نے یہ الفاظ کہہ دیے. تو ان الفاظ کے کہنے کے بعد جس کے سامنے دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، اب ثواب بن گیا. جس سے بات کرنا اس کے لیے حرام تھا، اب ثواب بن گیا. حتیٰ کہ اس عورت کے ساتھ میل ملاپ کرنا اس کے لیے صدقے کا ثواب بن گیا. حالانکہ ان الفاظ کے کہنے سے پہلے ساری چیزیں حرام تھی. اب یہ عورت اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن گئی، ثواب کا ذریعہ بن گئی. اب یہی عورت جو اس کے نکاح کے اندر ہے، اگر وہ اس عورت کو طلاق کے 3 الفاظ کہہ دے تو یہی عورت جو اس کے لیے حلال تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی.
طلاق دینے کے بعد اب اس سے بات چیت کرنا، اس کے سامنے دیکھنا، اس سے میل ملاپ کرنا، ساری چیزیں حرام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ مجھے عرض ہی کرنا ہے اس بات کے ذریعے سے کہ ایک مرتبہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو چونکہ علماء کی مخالفت کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے ان کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، جو دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے ہوا کرتے تھے ان کو یہ لوگ بہت پریشان کیا کرتے تھے، ان کے لیے گندے گندے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو چند طلباء نے مل کر، مدرسے کے بچوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم بھی ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نکالیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو چڑھائیں۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ بھائی ان کے میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، دوسرے نے کہا یہ نالائق ہوتے ہیں، تیسرے نے کہا یہ احمق ہوتے ہیں، چوتھے نے کہا یہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اب چاروں کے جو الفاظ تھے، چاروں کے پہلے لفظ کو لے لیا گیا، جاہل سے جیم کو لیا، احمق سے حمزہ کو لیا، الف کو لیا، اور نالائق سے نون کو لیا، اور بے وقوف سے با کو لیا، تو لفظ بن گیا جناب۔ تو اب اس کے بعد سے ان لوگوں نے اس کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ تو جناب کا لفظ اصل نکلا یہاں سے ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ جناب کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لیکن آج کے معنی میں جو جناب کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ جاہل، نالائق، بے وقوف، احمق کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جناب کا لفظ بزرگ کے معنی میں ہے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ معنی نکال لیے گئے، جناب کے معنی جاہل، نالائق، احمق اور بے وقوف بنتے ہیں، تو اللہ والوں نے بھی ایسے الفاظ کے ذریعے سے جو لفظ دشمن ہے اس میں سے بھی کچھ اصطلاحی اور حکمت کی باتیں نکالی ہیں کہ لفظ دشمن کہ اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ تو انسان کے دیکھا جائے تو دشمن بھی 4 ہی ہیں، اور دشمن کون کون ہے یہ لفظ دشمن کے 4 الفاظ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، اور میم سے مخلوق کی محبت، اور نون سے نفس۔ یہ انسان کی دنیا کے اندر 4 بڑے دشمن ہیں، دنیا، اور شین سے شیطان، مخلوق کی محبت اور نفس۔ آج ہمیں جو انسان کا سب سے پہلا دشمن دنیا ہے اسی عنوان پر بات کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کو میں نے شروع میں خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم نے جو دنیا ہے بنائی ہے اس کی مثال پانی کی طرح بنائی ہے۔ دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ علماء کرام نے اس کے نکات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ پانی کے اندر کبھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، پانی کو جہاں کہیں بھی نکلنے کا راستہ ملتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے، دنیا کبھی کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ وہ چلتی رہتی ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، وہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کے پاس 10 سال میں جاتی ہے، کسی کے پاس سے 20 سال میں جاتی ہے، کسی کے پاس سے 30 سال میں جاتی ہے، کسی کے پاس سے 60 سال میں جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا نہیں جاتی، دنیا والا خود چلا جاتا ہے، جو اس کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ خود ہی رخصت ہو جاتا ہے، دنیا ویسی کی ویسی پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کیا عجیب بات فرمائی ہے۔ ابھی ہمارے شہر میں گزشتہ ہفتے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ آج کل کے جو مالدار ہیں یہ مالدار نہیں ہیں بلکہ مال کے چوکیدار ہیں۔ مالدار تو اصل صحیح معنوں میں وہ ہوتے ہیں
کہ جو اس مال کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرے اور رائے حق میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، یہی صحیح معنوں میں مالدار ہیں۔ ورنہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور سارا کا سارا مال اپنے بینک کھاتے میں جمع کرتے ہیں، یہ تو مال کے چوکیدار ہیں، مال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں مالدار تو وہی ہے جو ان مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہو، غریبوں کو دیتا ہو، یتیموں کو دیتا ہو، یہ صحیح معنوں میں مالدار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا پانی کی طرح ایک جگہ کبھی ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے لکھی کہ پانی ضرورت کے مطابق ہو تو فائدہ دیتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو نقصان دیتا ہے۔ سیلاب آ جائے، یہ ضرورت سے زائد پانی ہے، تو اگر ضرورت سے زیادہ پانی ہو جائے تو نقصان دیتا ہے۔ دنیا بھی اگر ضرورت کے باقدر ہو تو ٹھیک ہے، یہ فائدہ دے گی، لیکن جب یہ دنیا ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر دنیا سے نقصان ہوگا۔ اور ایک وجہ علماء کرام نے بڑی عجیب لکھی کہ پانی اگر زیادہ ہو تو صاف شفاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے اگر زیادہ مقدار میں پانی ہو تو۔ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے تو اس کے پاک ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ ایک، اس کا رنگ نہ بدلا ہو، دوسرا اس کی بو نہ بدلی ہو، اور تیسرا اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو پانی پاک تو ہوگا، لیکن آپ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ مثلا پانی میں کوئی شربت کی چاشنی ملا دی تو اب یہ پانی پانی نہیں رہا، اس کی رنگت بدل گئی، اس کی خوشبو بدل گئی، اس کا ذائقہ بدل گیا۔ پاک تو ہے، ناپاک نہیں ہوا، لیکن اس کے ذریعے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے سے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ مقدار میں اگر پانی ہے تو اس کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے کہ رنگ، بو اور مزہ، ذائقہ جس کو کہتے ہیں، یہ تبدیل نہ ہوئی ہو تو آپ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا اگر زائد مقدار میں ہے، زیادہ ہے، مال اگر زیادہ ہے تو اس میں بھی یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حرام سے بچا ہوا ہو، کہ حرام کے ذریعے سے ہم نے اس پانی کے اندر بدبو پیدا نہ کر دی ہو، اور مشتبہ مال کے ذریعے سے، شک شبے والے مال کے ذریعے سے ہم نے اس مال کا ذائقہ نہ بدل دیا ہو، اور اسی طرح جو ہے اس مال کو اللہ کی رضا کے علاوہ خرچ کر کے ہم نے اس مال کی رنگت کو نہ بدل دیا ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں، اس کے ہم زکات نکال رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، حرام مال سے بچتے ہوئے کما رہے ہیں، تب تو یہ مال ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ اگر شبے والی چیزوں سے نہ بچیں، حرام چیزوں سے نہ بچیں، اگر اس مال کی ہم نے زکات نہیں نکالی تو اس کی مثال بھی اس پانی کی طرح ہے کہ جس کا رنگ، ذائقہ اور بو بدل گیا ہو۔ تو میرے عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بڑی عجیب مثال دی جس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اب یہ آدمی آگے ہے، شیر اس کے پیچھے ہے، بچنے کا اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سامنے اس کو کنواں نظر آتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور اس کو کنویں کے اندر کچھ شاخیں لٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور لٹک جاتا ہے، اور نیچے بھی دیکھتا ہے۔ لٹکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کنویں کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے زہریلا۔ اب یہ پیچھے شیر ہے، نیچے جو ہے سانپ ہے، اب ان دونوں سے بچنے کے لیے اس شاخ میں لٹک جاتا ہے، لٹکا رہتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جس شاخ کے اندر وہ لٹکا ہوا ہے اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید۔ اور بھی آگے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک شہد کا چھتا ہے جس میں شہد ٹپک رہا ہے، اس کے منہ میں پانی آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی شہد چاٹنے میں لگ جاوے اور شیر سے غافل ہو جاوے، نیچے جو سانپ ہے اس سے بھی غافل ہو جاوے، اور جو چوہے اس ڈالی کو کاٹ رہے ہیں اس سے بھی اگر یہ غافل ہو جائے تو بتاؤ اس شخص کا حشر کیا ہوگا۔
تو بتایا آگے کہ انسان جو دوڑ رہا ہے آگے یہ تیری مثال ہے، پیچھے جو شیر ہے یہ ملک الموت کی مثال ہے کہ یہ ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، کنویں کے اندر جو سانپ ہے یہ کنویں کے سانپ، یہ قبر کے سانپ ہیں جو تیرے منتظر ہیں کہ کب یہ میرے اندر آ جائے، اور جس شاخ کے اوپر تو لٹکا ہوا ہے اس کو جو چوہے کاٹ رہے ہیں یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں جو گزر رہے ہیں، اور یہ شاخ کا چھٹا جس کو چاٹنے میں تو لگا ہوا ہے یہ حقیقت میں دنیا ہے، تو اس دنیا کی لذت میں آ کر شیر کو بھی بھول گیا، ملک الموت کو بھی بھول گیا، اپنے قبر میں جانے کو بھی بھول گیا، اور تیری جو زندگی گزر رہی ہے اس زندگی سے بھی تو غافل ہو گیا۔ سوچ اے انسان کہ تیرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادو کرنی ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادوگر کی شکل میں دنیا کے اندر اتارا تھا، اور یہ انسانوں کے لیے آزمائش بن کر آئے تھے، امتحان بن کر آئے تھے، اور ان کے جادو میں یہ اثر تھا کہ ان کے جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ان جادو کو نہ سیکھنا، لیکن اللہ کے حکم کے باوجود چونکہ آزمائش تھی نہ مانے، جادو کو سیکھتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے اس جادو کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادو کرنی ہے۔ وجہ کیا؟ آگے فرمایا کہ ان سحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء وزوجہ، کہ ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ تو صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا، وہذہ السحارۃ، دنیا جو جادو کرنے ہیں یہ بندے اور رب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ کہ دنیا کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ دنیا اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر انسان کاروبار میں ہے، اللہ کا استحضار اس کو حاصل ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو پھر اس دنیا سے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ حضرت کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفہ و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ چونکہ کتے عام طور پر مردار کو کھایا کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی اس حدیث کے اوپر کہ دیکھیے کتا بھی مردار کھاتا ہے اور کوا بھی مردار کھاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دنیا کے طلبگار کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی، کوے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کوے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑے عجیب نکات لکھے ہیں کہ جب کہیں کوئی مردار پڑا ہوا ہو تو کوے کی صفت یہ ہے کہ کوا کبھی اکیلا نہیں کھاتا، بلکہ کوا اپنی ذات کو، اپنی برادری کو جمع کرتا ہے، آواز دے کر ساری برادری جمع ہو جاتی ہے اور سب مل کر اس مردار کو کھاتے ہیں۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ جب کہیں کوئی مردار پڑا ہوا ہو، اس کتے سے 5 گنا بڑا وہ مردار ہے، اس کا جسم ہے، لیکن کتے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پر میرے اکیلے کا قبضہ ہو، کسی اور کوئی اور اس کے قریب بھی نہ آنے پائے، کسی دوسرے کتے کو بھی اپنے پاس تک نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی کتا آ بھی جائے تو اس مردار کو چھوڑ کر اس کتے کے ساتھ جھگڑنے میں لگ جاتا ہے۔ آج کل انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ انسان دنیا کو طلب کرنے میں ایسا لگا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بس سارا کا سارا مال، ساری کی ساری دنیا میرے پاس آ جائے، میرے پاس جو آنے والا ہے اس میں سے کوئی کسی کی کیا مجال کہ کوئی 1 روپیہ بھی لے جائے۔ اس میں اگر سگا بھائی بھی ہیں تو اس سے بھی جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، خاندان والے ہیں اس سے بھی جھگڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری وجہ علماء کرام نے لکھی کہ کوا
کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اس مردار کے پاس سے چلا جاتا ہے، اس کی چوکی نہیں کرتا. لیکن کتا کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اب ایک لقمہ کھانے کی بھی اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں بیٹھا رہے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں، پوری رات وہاں بیٹھا رہے گا، لیکن وہاں سے ہٹے گا نہیں، اس کی چوکیداری کرے گا. انسان کی بھی یہ حالت ہے کہ انسان مال کو کمانے میں ایسا لگا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے. اس کے ضرورت سے زیادہ مال اس کے پاس آ چکا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ دنیا اس کے پاس آ چکی ہے، پھر بھی اس میں ایسا لگا ہے کہ نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو دیکھتا ہے، ہمارا وقت اسی میں لگا ہوا ہے. تیسری وجہ فرمائی علماء کرام نے کہ کوا جب کسی مردار کو کھاتا ہے تو صرف گوشت کھاتا ہے، ہڈی نہیں کھاتا. کوا صرف گوشت کھاتا ہے، ہڈی نہیں کھاتا. لیکن کتا گوشت بھی کھا جاتا ہے اور ہڈی بھی کھا جاتا ہے. انسان دنیا کے پیچھے ایسا بھاگا ہے کہ دنیا کو کمانے میں وہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس جو بھی آئے آنے دو. مال آتا ہے کہ نہیں بس یہ دیکھو، چاہے حلال آئے یا حرام طریقے سے آئے. تیسری وجہ فرمائی، چوتھی وجہ علماء کرام نے فرمائی کہ کتا جب کسی مردار کو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد وہ چونکہ اپنے ہمجنس سے لڑتا بھی ہے، جگڑتا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر حرص موجود ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے. لیکن کوے کے اندر حرص اور لالچ نہیں ہوتی. ہمارے استاد محترم نے کوے کی ایک عجیب صفت بیان فرمائی کہ کوے کے اندر شرم و حیا کا مادہ اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ آج تک کبھی کسی انسان نے دو کوے نر اور مادہ کو ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا. کبھی کوا نر اور مادہ ایک ساتھ چفتے یعنی کہ صحبت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے، الا ماشاء اللہ کوئی دیکھ لے، ورنہ کوا نر اور مادہ عام لوگوں کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوتے. ان کی صحبت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ عام جانور اس کا لحاظ نہیں کیا کرتے. تو کوے کے اندر اللہ نے ایک صفت یہ بھی رکھی ہے کہ اس کے اندر حیا کا مادہ ہے. آج ہم ذرا دیکھ لیں کہ جو اچھی صفات کوے کے اندر ہے، ایک جانور کے اندر ہے، کیا ایسی صفات ہمارے اندر بھی ہیں؟ میرے عزیزوں، دنیا کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو. حدیث پاک میں ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، خاندان والوں کو چھوڑ دینا، بستی والوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، اللہ اللہ کرتے رہنا، جنگلوں میں نکل جانا، اللہ اللہ کرتے رہنا. حدیث پاک میں کہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ رہبانیت کو بدعت کہا گیا. قرآن پاک میں ہے کہ وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ بنی اسرائیل میں جو رہبانیت شروع ہو گئی تھی، وہ رہبانیت ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی. بیوی بچوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ رہو. بازار سے گزرا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں. ایک انسان منزل کی طرف جا رہا ہے، دل لبانے والی ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، بازار سے گزر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی منزل کچھ اور ہے تو خرید و فروخت میں مشغول نہیں ہوتا ہے. اسی کو اللہ والوں نے فرمایا کہ بازار سے گزر رہا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں، اپنی ضرورت کے لیے نکلا ہوا ہوں، میرے سامنے اپنی منزل ہے. تو ہم بھی دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے طلبگار نہ رہیں. اللہ والے جو ہوا کرتے تھے میرے عزیزوں، وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے تھے. دنیا کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے وہ کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے. دنیا اور دنیا کے لوگ، حتیٰ کہ دنیا کے بادشاہ بھی ان کو مرعوب نہیں کر سکتے تھے. کتابوں کے اندر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا عجیب واقعہ لکھا ہے. اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مریدین سے کہا کہ آج ہمیں مسجد صاف کرنی ہے. جمعہ کا دن تھا، کچھ لوگ مسجد کی صفائی میں لگ گئے، کچھ لوگ جمعہ کی تیاری میں غسل وغیرہ میں لگ گئے. حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی میرے سر میں کھجلی ہو رہی ہے، ذرا دیکھو کہ میرے سر میں کہیں جو تو نہیں ہے. چنانچہ وہ بیٹھے، خادم ان کے سر میں سے جون
تلاش کرنے لگا. باہر سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت تو سر کھلے سر بیٹھے ہوئے ہیں, سر پر ٹوپی نہیں ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, اور خادم ان کے سر میں سے جھو تلاش کر رہا ہے. لیکن باہر بادشاہ سلامت حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں جو اس وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو اس آنے والے نے خادم کو اشارہ کیا. حضرت نیچے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھی. خادم کو اشارہ کیا کہ بادشاہ محمود غزنوی آ رہے ہیں. جو خادم جو تلاش کر رہا تھا اس نے کہا حضرت حضرت. حضرت نے اوپر دیکھا, خادم کے سامنے دیکھا, کیا ہوا؟ کہا بادشاہ محمود غزنوی آ رہے ہیں. کہا اوہو, میں تو سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی جو آئی ہوگی, وہ آ رہے ہیں تو آنے دو. حضرت اسی حالت میں بیٹھے رہے. وقت کا بادشاہ آ رہا ہے لیکن اپنی جگہ سے کھڑے تک نہیں ہوئے, اسی حالت میں بیٹھے رہے. بادشاہ محمود غزنوی اندر تشریف لائے, ان سے بات چیت ہوئی. حضرت نے ان کو کچھ نصیحتیں کی, اس نے نصیحتیں سنی. جب بادشاہ محمود غزنوی جانے لگے تو حضرت ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے. بعد میں خادم نے ان سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ جب بادشاہ سلامت آئے تب تو آپ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں, لیکن جب بادشاہ جانے لگے تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے. تو کہا کہ ہاں, جب وہ آئے تھے تب بادشاہ بن کر آئے تھے, لیکن جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو بادشاہ بن کر نہیں بلکہ ایک عاجز فقیر بن کر جا رہے تھے. یعنی کہ میری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا تھا. ان کے دل میں جو بادشاہت کا گھمنڈ اور تکبر تھا وہ نکل چکا تھا. عاجزی اور انکساری ان کے دلوں کے اندر آ گئی تھی. اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی. میں اسی لیے ان کے ساتھ گیا اور ان کو رخصت کیا. اسی مجلس کا ایک واقعہ ہے کہ اسی مجلس میں بادشاہ سلامت نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں ہندوستان جا رہا ہوں اور سومناتھ کے فتح کا ارادہ ہے. سامنے ہزاروں کی تعداد ہے, سفر کافی لمبا ہے. اب دعا کر دیجئے کہ ہمیں فتح مل جائے, ہمیں جیت ہو جائے. تو حضرت نے جاتے جاتے ایک جبہ ان کو دیا, کرتا ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ میرا ایک کرتا لے جاؤ, اور جب تم کو ضرورت پڑے تو دعا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کرتے والے کی اگر تیرے نزدیک کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہے تو اس کرتے کی برکت سے مجھے فتح عطا فرما دے. سوچے میرے عزیزوں کہ اللہ کے ولیوں کی کرتوں کی کیا قدر و قیمت ہوا کرتی ہے. جب بادشاہ محمود غزنوی یہاں آئے سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے تو دیکھا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. چونکہ سارے کفار متحد ہو چکے تھے, ایک طرف محمود غزنوی کا لشکر ہے اور ایک طرف کفاروں کا لشکر ہے. اب مسلمانوں کی تعداد کم ہے. بادشاہ محمود غزنوی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمارا حضرت نے, حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک کرتا دیا تھا, تو کیوں نہ میں اس کرتے کے صدقے میں اللہ سے دعا کر لوں. دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کرتے کی اور اس کرتے والے کی اگر آپ کے یہاں کوئی قیمت, کوئی عظمت, کوئی قدر و قیمت ہے, کوئی وقات ہے تو اس کرتے کی برکت سے اے اللہ تعالیٰ مجھے فتح اور کامیابی عطا فرما دیجیے. چنانچہ دعا قبول ہو گئی, ان کو فتح مل گئی. اب وہ واقعہ ہم سب جانتے رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب انہوں نے فتح کر لیا, مندر کے اندر جب یہ داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی مورتی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے, اور مورتی دیکھنے میں ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے کہ ہوا کے اندر ہو, نیچے بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا. لوگ اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے. بادشاہ نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ چاروں طرف ان لوگوں نے مورتی کی چاروں طرف کوئی ایسی لو چمک رکھے ہوئے ہیں, مقناطیس رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور مقناطیسی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے مورتی نیچے نہیں گرنے پاتی. اس کے بعد مخالفین نے بادشاہ سلامت سے پیشکش کی کہ حضرت ہم آپ کو اتنے دیتے ہیں, کروڑوں روپے کی پیشکش کی کہ حضرت آپ اتنے روپے لے لیجئے, لیکن ہمارے اس مورتی کو, ہمارے اس مندر کو چھوڑ دیجئے. مجھے دراصل آپ حضرات کو ایک جملہ کہنا ہے جو حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں, میں اگر
اس کا سودا کر کے گیا، اور جس رقم کی آپ لوگ مجھے پیشکش کر رہے ہیں، اگر میں اس رقم کو لے کر چلا گیا اور اس مورتی کو میں نے نہیں توڑا، تو بعد میں تاریخ لکھنے والا، ہسٹری لکھنے والا یہ لکھے گا کہ محمود بت فروش، محمود بت بیچنے والا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے محمود بت فروش یعنی بت بیچنے والا کہا جائے، میں چاہتا ہوں کہ تاریخ لکھنے والا جب میرے بارے میں لکھے تو یہ لکھے کہ محمود بت شکن یعنی محمود بت کو توڑنے والا۔ پھر جب اس مورتی کو توڑا گیا، تاریخی کتابوں میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس رقم کی ان لوگوں نے پیشکش کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر سے سونا اور جواہرات نکلے۔ چنانچہ اس مورتی کے 3 ٹکڑے کیے گئے، ایک ٹکڑے کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا گیا کہ جہاں مکہ مکرمہ میں جو دروازہ ہے، لوگوں کی داخل ہونے کی جو انٹری ہے، وہاں رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کر جائیں۔ ایک ٹکڑا مدینہ منورہ میں بھیج دیا گیا، اس کو بھی دروازے پر رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کر جائیں، اور تیسرا ٹکڑا بادشاہ سلامت نے اپنے وطن غزنہ میں بھیج دیا۔ تو اصل میں اس سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں دنیا والوں کی اور دنیا کے بادشاہوں کی کوئی عظمت، کوئی وقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ان کے سامنے دنیا بھی ہیچ ہوتی ہے اور دنیا والے بھی ہیچ ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں حلال روزی کمانے کی، دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے طلبگار نہ رہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوشش اس طرح کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، دنیا کی محبت سے ہمارے دل خالی ہو، اللہ کی محبت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہوں اور دنیا کی محبتوں سے ہمارے دل خالی ہوں۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسلام کا زندگی گزارتے ہوئے ہماری موت آئے، ایمان پر موت آئے اور اسلام پر موت آئے۔